تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ خود تو فرض ہے، وہ نہیں کہ نماز خود میں، لیکن تکبیر کے اندر بھی پورا اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر اللہ اکبر نہیں کہا، صرف اللہ کہا یا صرف اکبر کہا تو آپ نے کیا کہا؟ واجب ترک کر دیا۔ تو اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں۔ تو فرض کی 2 رکعتوں میں پہلی اور دوسری، اور اس کے علاوہ کوئی سی بھی نماز، فرض کی شروع کی 2 رکعت اور اس کے علاوہ سنت ہو، نفل ہو یا وتر ہو، واجب نماز، فرض کے علاوہ کوئی سی بھی نماز ہو تو اس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض کی پھر شروع کی 2 رکعتوں میں سورت پڑھتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں اس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب۔ کتنا پڑھنی ہے؟ ایک چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ عصر پڑھ لی، ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید کی کہیں سے بھی وزاریات ضرور پر حاملات بقرۃ الجاریہ، جو کوئی آپ کو آیت یاد ہو اس میں سے تو 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، یہ پڑھنا واجب ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یا کوئی ایک چھوٹی سورت، سورہ کوثر، سورہ عصر یا جو آخر کی سورت ہے سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، یہ کوئی سی بھی آپ سورت پڑھ لیں تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم قاعدہ اولا بھی کرتے ہیں اور قاعدہ اخیرہ بھی کرتے ہیں۔ قاعدہ اولا کرنا واجب اور قاعدہ اخیرہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں اور پھر آخر میں ہی بیٹھتے ہیں۔ تو جتنی مرتبہ بیٹھنا فرض یا واجب ہے ان سب کے اندر مکمل التحیات پڑھنا واجب ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ سب کے اندر اتنا پڑھنا، اگر اس سے کم کوئی پڑھے گا، جان بوجھ کے اس نے کم پڑھا، اس کی نماز نہیں ہوئی، یا اگر بھولے سے کم پڑھا تھا تو جب بھی اس کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب سوری اگر بھولے سے پڑھنا بھول گیا تھا، بھولے سے کم پڑھا، اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں اکثر نماز کے اندر بتایا کرتا ہوں مسجد کے اندر کہ امام صاحب کے ساتھ آپ نماز پڑھنا ہے، امام صاحب کے ساتھ آپ نماز پڑھنا ہے، قاعدہ اخیرہ کے اندر یا قاعدہ اولا کے اندر ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد امام صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، تو اس کے اندر تحیات پڑھنی ہے۔ اب آپ کی تحیات پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھڑا نہیں ہونا امام صاحب کے ساتھ، بلکہ آپ کا تحیات پڑھنا واجب ہے، تو آپ پوری پڑھیں گے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے، بھلے سے امام صاحب کھڑے ہو جائیں، آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے، یہ پوری پڑھنی ہے۔ اسی طرح آخری رکعت کے اندر تھے، امام صاحب کے ساتھ بیٹھے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب آپ نے تحیات پوری نہیں پڑھی تو آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، تحیات پوری کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے اتنی پڑھ لی تھی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسری پڑھنا شروع کیا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنے میں امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ سلام پھیرنا، کیونکہ تحیات پڑھنا واجب تھی، وہ آپ نے پڑھ لی، تب آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اس میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی، ثوابوں کی کمی باقی نہیں ہوگی، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب تحیات پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھی تو پڑھو پھر سلام پھیرنا، پڑھ لی تو سلام پھیرنے کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے اندر لفظ السلام یہ بھی کہنا واجب ہے۔ السلام علیکم بولتے ہیں تو اس میں لفظ پہلا والا کیا ہے؟ السلام، یہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ علیکم کہنا واجب، اگر کسی نے صرف السلام بولنا السلام، نماز ہو جائے گی، علیکم کہنا واجب نہیں ہے، السلام کہنا واجب ہے، لیکن اگر کسی نے السلام نہیں بولا تو اس کی نماز ختم۔ بہت ساری باتیں ایسی کہ آپ یہاں پر پہلی دفعہ سنیں گے، کیونکہ آپ پہلی دفعہ بیٹھے ہیں نا سننے کے لیے، تو آپ کو بہت ساری باتیں نہیں لگیں گی، ارے یہ کیسی بات، یہ کیسی بات ہے۔ تو لفظ السلام جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے دونوں طرف۔
اس کے علاوہ کوئی اور کام کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے یہ لفظ نہیں کہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. پھر وطر کے اندر دعا قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. وطر کی جو نماز ہے اس کے اندر دعا قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. تو یہ 5 کام ایسے جو آپ زبان سے کرتے ہیں. زبان سے کرنے والے 5 واجبات. پہلا کیا تھا؟ اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کے اندر اللہ اکبر زبان سے ادا کرتے ہیں، پہلا واجب زبان والا. دوسرا سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا کہاں سے کرتے ہیں؟ زبان والا واجب. اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ جتنی بار بھی بیٹھتے ہیں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کے اندر ان سب کے اندر تحیات پڑھنا زبان سے پڑھنا، تحیات پڑھنا زبان والا واجب. پھر اس کے بعد لفظ السلام زبان سے کہنا یہ واجب. اور پھر وطر میں دعا کرو زبان سے پڑھنا یہ واجب. تو 5 پڑھنے والے واجبات ہیں. یہ 5 کون سے واجبات ہیں؟ پڑھنے والے واجبات ہیں جو آپ نے زبان سے ادا کرنا ہے. پہلا کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا. دوسرا کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر پڑھنا. تیسرا کون سا ہے؟ جتنی مرتبہ بھی آپ قاعدہ اولا قاعدہ عقیدہ میں بیٹھے اس میں مکمل التحیات پڑھنا. اور چوتھا کیا ہے؟ جب سلام پھیرتے ہیں تو لفظ السلام کہنا یہ واجب. اور 5واں کیا ہے؟ وطر میں دعائیں قنوت پڑھنا یہ واجب. یہ پڑھنے والے 5 واجبات. کیا رکھ سمجھ میں آگے؟ اب جو واجبات ہیں کچھ ٹیکنیکل ہے، وہ ہیں کرنے والے واجبات افعال کے اندر. یہ تو زبان سے ادا کرنے، لیکن کچھ نماز پڑھنے کے دوران کچھ کام ہے وہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا ہے اور سورت کو بعد میں پڑھنا ہے. کسی نے الٹ کر دیا، پہلے قل اللہ اکبر پڑھے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو ترتیب چینج ہو گئی. تو واجب کی ترتیب چینج ہوگی، پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا. جان بوجھ کے کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ترتیب کے لحاظ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہم اکثر کرتے ہی ایسا ہے، غلط کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہم شروع سے سیکھتے ہی آئے ہیں، بچپن سے یہی سیکھے تو کوئی غلطی نہیں کرتا. پہلے سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد کچھ سورت ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، 2 مرتبہ نہیں پڑھنی. 2 مرتبہ پڑھیں گے تو تکرار ہو جائے گی، پھر آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑ جائے گا. سورہ فاتحہ بھی ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے. پھر تیسرا الحمد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو آپ نے سورت پڑھی ہے اس کے درمیان صرف آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ نے سورت پڑھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اسی طریقے سے پڑھتے ہیں نماز میں. سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورج شروع کر دیتے ہیں. اب اگر کسی نے آمین کہنے کے بعد سورج شروع کرنے سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا یا اعوذ باللہ پڑھ لی تو اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. یہ بات آپ سن لیں. سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ایسے پڑھتے ہیں نماز کے اندر. لیکن اگر کسی نے غلطی سے آمین کہہ دیا، سورت شروع کرنے سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا، درود پاک وغیرہ پڑھ لیا، سورت کی قرآن کی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، درود پاک پڑھ لیا یا ایسے خاموش کھڑا رہ گیا، ٹھیک ہے، یا اس نے اعوذ باللہ پڑھ لی بسم اللہ کے علاوہ، تو پھر اس کو سجدہ صاف کرنا پڑ جائے گا. یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. سورہ فاتحہ کے بعد صرف آمین اور بسم اللہ ہی پڑھنا، کچھ اور نہیں کہنا. کچھ اور کہیں گے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ صاف واجب ہو جائے گا. جی آمین کے بعد بسم اللہ اگر نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. سوال جواب بعد میں. ہاں، سوال کا جو سیشن ہے وہ بعد میں کسی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر سوال کر لیجیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. پھر تعدیل ارکان یہ بھی واجب ہے. تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہے کہ رکوع، دونوں سجدے اور قوما بولتے ہیں. رکوع سے کھڑے جو ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ قوما. اور جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ. 2 سجدوں کے درمیان اللہ اکبر اٹھ کے بیٹھے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جلسہ کہلاتا ہے. اور جو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ قوما. تو رکوع، سجدے، قوما، جلسہ، ان سب کے اندر کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. اتنی جلدی کریں
ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تو تعدیل ارکان والا واجب چھوڑ کے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا ہے جس سے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا بولنا ہوتا ہے ربنا لک الحمد. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ ڈائریکٹ سجدے کے اندر, کمر بھی سیدھے نہیں ہوتی تو وہ اپنا واجب ترک کر دیتے ہیں. تو ان کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا آخر میں. سیدھا کھڑا ہونا قومے سے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے. کتنی دیر؟ کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا کھڑا ہونا. اسی طرح لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, فوراً تھک کر کے جو وہ دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. تو کم از کم کتنا رکنا ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ نے وہاں پر ٹھہرنا. یہ کہلاتا ہے تعدیل ارکان. کم از کم اتنی دیر رکنا ہے. اگر اتنی دیر نہیں رکیں گے تو آپ کو اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. سجدہ صاحب نہیں کہتے پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں قوما. تو قومے میں سیدھا کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی کمر سیدھی کر کے نہیں, کوئی بزرگ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی کمر ہی سیدھی نہ ہوتی ہو اس کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نوجوان کے لیے کمر سیدھی کرنا واجب ہے. کمر سیدھی کر کے کھڑا ہو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدے کے اندر جائے. پھر اس کے بعد جلسہ کرنا یہ بھی واجب ہے. ایک تو اس کے اندر بیٹھنے کی تعداد بتائی, کم سے کم سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے, اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ خود بھی واجب ہے. جلسہ کرنا واجب ہے. پھر اس کے بعد نفل کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں, اگر وہ 4 رکعت نمازیں جیسے 4 رکعت سنت ہے, یا 4 رکعت جو ہے فرض ہے, یا 3 رکعت وتر واجب ہے, تو اس کے اندر ان تینوں نمازوں کے اندر فرض 4 رکعت فرض ہوں, یا 4 رکعت سنت ہوں, یا 3 رکعت وتر واجب ہے, 3 رکعت مغرب کی فرض, تو ان کے اندر 2 رکعت کے بعد تیار میں بیٹھنا یہ واجب ہے. نفل نماز کی بات نہیں کر رہا میں, ٹھیک ہے. فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو یا واجب نماز ہو, تو اس کے اندر 2 رکعت کے بعد تیار میں بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. جبکہ فرض نماز کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد, نفل نماز کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے. فرض سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرض نماز ہے, سنت نماز ہے, واجب نماز ہے. 2 رکعت کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیار میں بیٹھنا واجب ہے. اگر آپ جان بوجھ کے نہیں بیٹھیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, اور اگر بھولے سے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن نفل نماز کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر جان بوجھ کر نہیں بیٹھیں جب بھی نماز نہیں, اور بھولے سے نہیں بیٹھیں گے جب بھی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ فرض ادا نہیں ہو. سجدہ صاحب کرنے سے کام نہیں چلے گا. تو نفل نمازیں جو پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح کی مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز, تو وہ کیا ہے؟ نفل نماز ہوتی ہے. تو اب کوئی 2 رکعت کے بعد اگر بیٹھنا بھول گیا صلاۃ التسبیح کے اندر, اور تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, تو اس کی نماز ختم, بالکل فنش. سجدہ صاحب نہیں کر سکتا آخر میں, کیونکہ نفل کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. تو نفل اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں فرض سنت واجب, ان کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو واجب اگر بھولے سے چھوڑیے سجدے صاحب کرنے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اگر فرض بھولے سے بھی چھوڑ دیا تو پھر نماز نہیں ہوتی, آپ کو دوبارہ ہی پڑھنی پڑتی. پھر اس کے بعد 2 فرض یا 2 واجب, یا واجب اور فرض کے درمیان کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کر لینا. 2 فرض 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کر لینے سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. وہ کیسے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اب بالین آگے, اس کے بعد خاموش کھڑے سوچ رہے ہیں کون سی سورت پڑھوں. ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے, اور اب بالین آمین کہا, کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کون سی سورت پڑھوں. اب سورت پڑھنا کیا ہے؟ واجب. ہم نے شروع میں پڑھا نا, پڑھنے والے واجبات میں کیا پڑھا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا کیا ہے؟ واجب. تو اب واجب کے اندر تاخیر ہو رہی ہے, دیر ہو رہی ہے. کتنی دیر ہو گئی؟ اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے تھے 3 دیر میں, اتنی دیر کر دی تو پھر آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے گا. یہ سن لیں آپ غور سے, یہ اکثر ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. حالانکہ ہم امام صاحب ہیں, نماز پڑھا رہے, لیکن ہمارے ساتھ اگر ہم پہلے سے نہیں سوچے کون سی سورت پڑھنی تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کون سی سورت پڑھیں. سوچنا پڑتا ہے بھائی کون سی سورت پڑھنی ہے, تو پہلے سے سوچ کے بیٹھتے ہیں آج یہ نماز میں یہ سورت پڑھنی ہے, ہم نے پہلے سے سوچ کے بیٹھتے ہیں فلاں فلاں آنے کی لاگت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ولضالین آمین کہا, اس کے فوراً بعد بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع کر دیں. آمین کہنے کے بعد اب سوچ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, کون سی سورت پڑھوں, قل اعوذ پڑھوں, ناتنا پڑھوں,
लीला के कुरैश पढ़ लो।